اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک ٹیچر چینل کو دیکھنے والے تمام معزز سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ طالب علم ہیں تب بھی، اور اگر عام ہیں یعنی طالب علم نہیں ہیں تب بھی یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ آج کی کتاب کوئی درسی کتاب نہیں ہے، کسی کلاس کی جو ہے وہ سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ آج کی کتاب جو ہے وہ ایک بہترین کتابچہ ہے جس میں اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور احادیث کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین اور حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے چینل پہ ایک ویڈیو گزر چکی ہے جس میں حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا تھا، تو میرے دل نے یہ چاہا کہ اہل بیت کا ایک فرد کا ذکر ہوا ہے، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اہل بیت کی ایک مفصل ویڈیو بناؤں ان کی عظمت و شان پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں ہر طرف ناسبیت پھیل رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی عظمت کو گرایا جا رہا ہے، آئے دن نیا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت کی عظمت کو گرایا جا رہا ہے، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت کو۔ ویسے تو لوگ دعویٰ بہت کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، لیکن اصل میں جب بات آتی ہے تو وہ حمایت کرتے ہیں علی اور حسنین کریمین کے دشمنوں کی۔ انشاءاللہ ہم آج سے یہ کتابچہ شروع کرنے والے ہیں جس میں تمام کی تمام اتھینٹک احادیث ہوں گی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ اچھا، یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں؟ یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے بلکہ فرضی کام ہے، اہل بیت سے محبت کرنا، کیونکہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن ذاتوں پر ہم درود پڑھتے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں۔ جب تک ہم نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اطہار پر درود و سلام نہیں پڑھتے تب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور ایک صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، ٹھیک ہے، حجر اسود و مقام ابراہیم، یہ بیت اللہ الحرام کعبۃ اللہ کے صحن کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی بات ہو رہی ہے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں یہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، دنیا جہان رب کی زمین پر سب سے پہلا گھر جو اللہ کا تھا وہ بیت اللہ تھا۔ اس بیت اللہ کے صحن میں حجر اسود سے مقام ابراہیم کے درمیان وہ ٹکڑا ہے، وہ جگہ ہے جو سب سے بہترین جگہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس جگہ پر بیٹھ کے بھی اللہ کی عبادت کرے، تلاوت کرے، نفل و نوافل پڑھے اور اسی حالت میں وہ مر جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہوگا تو ایسا بندہ چاہے اس نے حرم کعبہ کے صحن کعبہ میں بیٹھ کے عبادتیں کی ہوگی، جناب حجر اسود سے مقام ابراہیم کے درمیان میں بیٹھ کر اس عظیم ٹکڑے میں بیٹھ کر عبادت کی ہوگی، لیکن اس کے دل میں اگر اہل بیت کا بغض ہے تو اس کو کبھی بھی جنت حاصل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ آئندہ جب آہستہ آہستہ آگے احادیث پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ علی کی محبت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اور حضرت حسن و حسین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت و فضیلت کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ تو چلتے ہیں آج انشاءاللہ اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب اربعین کہتے ہیں 40 کو، اس میں 40 احادیث ہیں جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے لی گئی ہیں، جن میں ان 4 شخصیات کی عظمت و شان کو اجاگر کیا گیا ہے۔ حضرت علی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین کے فضائل و مناقب کو ذکر کیا گیا ہے۔ چلتے ہیں جلدی سے کتاب کی طرف۔ فضائل علی و فاطمہ الحسنین ما روى البخاری والمسلم فی الصحیحین، ٹھیک ہے جی۔ شیخ الاسلام الدکتور محمد طاہر القادری، ٹھیک ہے جی، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اس کتابچے کو مرتب کیا ہے، لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔
جو بھی بندہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا، ہمارا اس کے ساتھ دلی تعلق ہے، ہمیں وہ بہت اچھا لگتا ہے، ہمارے لیے وہ بہت محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہر وہ بندہ جو اہل بیت سے محبت کی بات کرتا ہے، ان کی فضیلت و عظمت کی بات کرتا ہے، اللہ کی قسم و دل و جان سے ہمیں پیارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس کے آپ مضامین دیکھ لیں، فہرست کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے بات ہوگی جامع مناقب اہل البیت الاطہار، اہل بیت کے جامع مناقب، ٹھیک ہے، جس میں تمام کے تمام اہل بیت کے مناقب بیان کیے جا رہے ہیں۔ دوسری بات ہوگی حدیث الغدیر و اہل البیت الاطہار، ٹھیک ہے، حدیث غدیر، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور اہل بیت اطہار۔ آیت التطہیر و اہل بیت الاطہار، آیت تطہیر میں اہل بیت اطہار کا ذکر۔ آیت المباہلہ و اہل البیت الاطہار، ٹھیک ہے، آیت مباہلہ میں جو قرآن مجید میں آیت مباہلہ ہے، اس میں جو اہل بیت کے اطہار کی عظمت ہے وہ بیان ہوگی۔ الصلاۃ علی النبی و اہل بیتہ الاطہار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت پر اور آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر صلاۃ والسلام کا ذکر۔ حب علی علامۃ الایمان و بغض علامتہ النفاق، ٹھیک ہے، فرمایا علی کی عظمت ایمان کی علامت ہے، علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور اس سے بغض نفاق کی علامت ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، 7ویں نمبر پہ ہوگا تلقیب النبی علی تراب، ٹھیک ہے، ابی تراب، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا تھا ابو تراب، اس کا ذکر ہوگا اس میں، ٹھیک ہے۔ کون علی اقضى الصحابتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ فیصلہ کرنے میں ماہر تھے، اس باب میں اس چیز کا ذکر ہوگا۔ 10ویں نمبر پہ ہے حب اللہ تعالیٰ و رسولہ لعلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ پڑھیں گے، بڑے ذوق و شوق سے پڑھیں گے۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں، اللہ کی قسم دل کی محبت سے پڑھ رہا ہوں اور دل میں بہت خوش ہے۔ کون علی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلتی ہارون من موسیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، یعنی آپ میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، جو 11واں باب ہوگا اس میں ہوگا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ منی وانا منہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ آگے 12واں باب ہوگا فاطمہ تو سید نساء العالمین، فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری ماں جی اور حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت۔ آگے 13ویں باب میں ہوگا کانت فاطمہ تو اول الناس لحاقا، ٹھیک ہے، لحاقا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کی ملاقات ہوگی، اس بات کا ذکر ہوگا 13ویں باب میں، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد۔ آگے چلتے ہیں جی، باب نمبر 14 ہوگا، اس میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابغضها فقد ابغض الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول، ٹھیک ہے، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے رسول اللہ کو ناراض کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلتے ہیں، قول الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذا فاطمہ تھا فقد اذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان۔ آگے چلتے ہیں جی، 16ویں باب میں کیا ہوگا کانت مشیت فاطمہ تھا مثل مشیت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا، اس بات کا ذکر ہوگا۔ آگے 17ویں باب میں کیا ہوگا تسبیح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی تسبیح کا ذکر ہوگا، ٹھیک ہے، مشہور تسبیح فاطمہ، ٹھیک ہے۔ آگے 18ویں باب میں کیا ہوگا حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی علیہ السلام کی محبت کا ذکر ہوگا۔ آگے 19ویں باب میں کیا ہوگا حزن فاطمہ علی وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر۔ آگے بات شروع ہوگی فائنل میں 20ویں باب میں مناقب الحسن والحسین، حضرت حسن الحسین رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 21ویں باب میں کیا ہوگا کان الحسن والحسین شبیحہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کے زیادہ مشابہ تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ حب النبی الشدید لہما، آگے 22ویں باب میں ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت حسنین کریمین سے شدید محبت کا ذکر ہوگا۔
23ویں باب میں کان الحسن والحسین ریحانتا یا ریحانتا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 پھول تھے دنیا میں، اس بات کا ذکر ہوگا۔ آگے 24ویں باب میں حب الحسن والحسین حب اللہ تعالی و رسولہ، حسن و حسین کریمین سے محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ اکبر۔ 25ویں باب میں کانت الصدقۃ حراما علیہما، ان دونوں پر صدقہ حرام ہونے کا بیان ہوگا حضرت حسن و حسین پر۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوضہما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو نظر بد سے دم فرمایا کرتے تھے، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ آگے فائنل جو ہے کتاب کا متن شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس باب میں، اس سبق میں، اس لیسن میں ہم نے اس کتاب کا تعارف پڑھا ہے مختصر۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے جامع مناقب اہل البیت الاطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انشاءاللہ آپ بڑے ذوق شوق سے اس ویڈیو کو سنیں اور دیکھیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس کے دیکھنے کے بعد بہت زیادہ ثواب ملے گا اور آپ کو اہل بیت اطہار کی عظمت و محبت کا پتہ چلے گا۔ اور اس پرفتن دور میں جب ہر طرف ناسبیت پھیل رہی ہے اور اہل بیت اطہار کے دشمنوں کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے جو بھی اہل بیت اطہار کی عظمت کو بیان کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا ہے، یہ رافضی ہو گیا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ہاں ہم اہل بیت کی عظمت کو بیان کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، مرتے دم تک کریں گے۔ ہمیں کوئی رافضی کہے، ہمیں کوئی شیعہ کہے، ہمیں بدبخت کوئی کچھ بھی کہے، اگر رافضی کہنا ہے تو امام بخاری کو کہیے، امام مسلم کو کہیے، جنہوں نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین و علیہم السلام کی عظمت میں یہ کتابوں میں احادیث لے کے آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کو بیان کرتے رہیں گے، لہذا آپ بھی بڑے زور سے سنیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے حدیث پہلے بیان کر دی، بندہ حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان بھی عبادت کرتا رہے لیکن اگر اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔